سامنے اور ذکر اللہ کرتے ہیں، حضرت دعا فرماتے ہیں پوری امت کے لیے۔ پھر حضرت کی فکر اور بڑھی، حضرت نے سوچا کہ خانقاہی اس دائرے کو اور بڑا کیا جائے، اور حضرت نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ ہر مہینے مدرسہ ہذا میں ایک مجلس قائم ہوا کرے گی۔ الحمدللہ وہ مجلس بحسن و خوبی چل رہی ہے۔ ہر مہینے کی ایک تاریخ کو اطراف سے، یہاں تک کہ دہرادون سے، اتراکھنڈ سے، ہریانہ سے، اطراف سے، دیہات سے، گاؤں سے لوگ آ کر کے یہاں مجلس میں شریک ہوتے ہیں، اور مفتی محمد واصل صاحب کی تقریر ہوتی ہے، اصلاحی بیان کرتے ہیں، اور حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دعا کراتے ہیں اور ذکر اللہ کراتے ہیں۔ ہزاروں لوگ الحمدللہ ان کے ہاتھ پہ قائم ہوتے ہیں، اور الحمدللہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ بلکہ حضرت ایک دن فرما رہے تھے کہ میری تمنا یہ ہے کہ جو بچیاں ہماری، جو بچیاں بے پردگی کے ساتھ اسکولوں میں جاتی ہیں اور ان کی جو ہے حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں لی جا سکتی، حضرت فرما رہے تھے میری تمنا ہے کہ پردے کے ساتھ اور یہاں پہ بورڈنگ کے سسٹم قائم کر کے جو اسکول میں بچیاں پڑھتی ہیں ہماری 10ویں 11ویں 12ویں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کا نعم البدل یہاں ہو اور ہماری بچیاں پردے کے ساتھ مدرسہ ہذا میں آئیں، اور وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہوں۔ وہ ہماری بچیاں اگر عصری علوم سے آراستہ ہوں تو قرآن پاک بھی بہترین پڑھتی ہوں، تجوید کے ساتھ پڑھتی ہوں، لہجے کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ حضرت کی یہ امنگ اور یہ محنت الحمدللہ رات دن ترقی کر رہی ہے۔ یہ مدرسہ ہے آپ کے سامنے، یہ 4 دیواریاں، یہ در و دیوار یہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا عبدالرشید صاحب دامت برکات العالیہ، ان کے فرزند ارجمند حضرت مولانا محمد ارشد صاحب نائب محتمم مدرسہ ہذا، جنہوں نے نہ مڑ کر دیکھا وہ قافلہ کہ انہوں نے یوں کہا تھا میں اکیلا ہی چلا تھا، میں اکیلا ہی چلا تھا، جانب منزل مگر راہ رو آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب نے ایک لو لگائی تھی، وہ لو الحمدللہ پورے ہندوستان میں چل رہی ہے، اور وہ لو ہے کہ ایک لو رائے پور سے اٹھی تھی۔ حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پور نے 1905 میں، اور 1905 جب مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی جب ان کا انتقال ہوتا ہے 1905 میں، تو شاہ عبدالرحیم صاحب نے 1905 میں اس فیضان رحیمی مرزا پور کے یہ مدرسہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس کی بنیاد رکھی۔ یہاں کچھ نہیں تھا، یہاں گیدڑ چیختے تھے، کتے بھونکتے تھے، لیکن مدرسہ قائم ہونے کے بعد الحمدللہ یہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے۔ یہ بچے تقریباً 30-35 بچے قال اللہ قال رسول پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب کی محنتیں، ان کی جدوجہد، ان کی کاوشیں، خدا کرے یہ سلسلہ اور بڑھے، اور خدا کرے یہ سلسلہ یہی چلتا رہے۔ تو اگرچہ حضرت ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن مولانا عبدالرشید صاحب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، مدرسے کے ساتھ ہیں، اس قافلے کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان دعاؤں کو محسوس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ دعا کرے اللہ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب کی جو ہے عمر کو دراز فرمائے، اللہ ان کو صحت اور تندرستی دے، اور یہ قافلہ چلتا رہے۔ میرے دوستو، یہ فیضان رحیمی کی مختصر سی تاریخ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو خوب پروان چڑھائے۔ اسی کے ساتھ کہنے دیجئے حضرت بہت سے مدارس کے مکاتب کے اسکالر ہیں، اور بہت سے مدارس کی دیکھ بھال بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے مدرسے ان کی زیر نگرانی پروان چڑھ رہے ہیں۔ پھر رات دن کی مشغولیات، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام، مدرسے میں مہمانوں کی آمد و رفت، مہمانوں کا آنا جانا، پھر حضرت کے اسفار جلسوں میں جانا، اور ایسے ہی مدرسے کے دیگر کاموں سے چلے جانا۔ یہ پیرانہ سالی اور یہ مشغولیات، یہ حضرت کی محنت اور جاں فشانی اور روحانی طاقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، ہم سب دعا کریں اللہ حضرت کے سائے کو ہمارے سروں پر دائم قائم فرمائے۔ اما حضرت محترم حضرت مولانا عبدالرشید صاحب، حضرت مولانا محمد طاہر صاحب دامت برکات العالیہ ومد ظلہ العالی واطال اللہ عمرہ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت آپ مشکاۃ شریف کی آخری حدیث پڑھ کر کے اس مشکاۃ شریف کو مکمل فرمائیں۔ دوستو، ہمارے درمیان حضرت مولانا محمد عارف صاحب
दामत बरकातुल आला की तशरीफ़ फरमा है, हम उनका भी खैर मक़दम करते हैं। ऐसे ही मौलाना मोहम्मद फुरकान साहब, क़ारी मोहम्मद आकिल साहब, हम सभी हजरात का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको और अपने कभी मेहमानों को देखते हैं। जज़ाकल्लाह हज़रात को, अल्लाह आपकी आमद को कबूल फरमाए।